بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ مودی نے ٹرمپ سے کہا بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ اس وقت کسی قسم کے مذاکرات یا ثالثی کی کوشش کی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی بات بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت پر کوئی بیان نہیں دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانہ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی معاشی صورتحال پر غور، خطے کی بدلتی صورتحال، ایران اسرائیل جنگ کے اثرات کا جائزہ۔ وزیر اعظم اپنے حالیہ غیر ملکی دوروں سے متعلق کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ ہم نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی لیکن غریبوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ بجٹ میں کم سے کم اجرت کیوں نہیں بڑھائی گئی؟ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہاں ان حالات میں کلائمیٹ بجٹ کو آدھا کرنا تنگ نظری ہے۔ کسی سیکٹر کے پیسے کم کیے جائیں تو ترجیحات کا پتہ چل جاتا ہے۔ سولر پینل پر ٹیکس ختم یا کم کیا جائے۔ ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، تیل اویو پر ہائپرسونک میزائل فائر کیے۔ میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ آیت اللہ خامنئی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کو منتقل کر دیے۔ کہا ایران صہیونیوں کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، ان سے سختی سے نمٹا جائے گا، صہیونیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ تہران کے قریب تنصیبات پر اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایرانی سینٹریفیوجز پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ رات ایران پر حملوں میں 50 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی فورسز نے تہران کے قریب آئل ریفائنری اور رہائشی عمارت پر بھی میزائل برسائے۔ امریکی ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1300 زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 239 افراد عام شہری ہیں۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی، اشکاباد سے پی آئی اے کی خصوصی پرواز 107 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ ایران کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث مسافروں کو بذریعہ سڑک ترکمانستان منتقل کیا گیا تھا۔ سرحدی علاقے زہدان سے مزید 19 طلباء کو تفتان بارڈر پہنچا دیا گیا۔ تفتان سے آنے والوں کی تعداد 319 ہو گئی۔ بلوچستان کے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطی رقم رکھی گئی ہے۔ بجٹ کا کل تخمینہ 1028 ارب روپے ہے۔ ترجمان صوبائی حکومت شاہد رند کہتے ہیں حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ 8 شہروں میں سیل سٹی کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ مورو میں پرتشدد مظاہرے اور صوبائی وزیر داخلہ کا گھر جلانے کی ابتدائی تحقیقات مکمل۔ رپورٹ کے مطابق نوشہر و فیروز میں کل عدم متحدہ محاذ متحرک ہو چکی۔ تھانہ لغاری کی حدود میں قائم سکول میں ذہن سازی کی جاتی رہی۔ نہروں سے متعلق احتجاج میں کل عدم جماعت کھل کر سامنے آئی۔ پولیس مظاہرین کو روکنے میں ناکام رہی۔ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے سیکیورٹی کا مکمل بندوبست نہیں کیا تھا۔
اور عطاباد جھیل میں سیوریج کا پانی شامل کرنے پر ہنزا میں واقع ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ غیر ملکی سیاح نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ہوٹل کے سیوریج کا پانی عطاباد جھیل میں شامل کرتے دکھایا گیا تھا، جس پر گلگت بلتستان ماحولیاتی تحفظ ایجنسی اور ضلع انتظامیہ نے ہوٹل کا ایک حصہ سیل کر دیا۔ ہوٹل پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ تمام ہوٹلز کی NOCs پر نظر ثانی کا فیصلہ بھی کیا گیا۔